میرے باپ کے سر کی بے ادبی کرتا تھا. جب کبھی کسی شرابی پہ میں زین العابدین کی نظر پڑتی ہے مجھے یزید کا دربار یاد آ جاتا. امام نے فرمایا دوسرا کام کبھی شطرنج مت کھیلنا. کیوں؟ جب ہم یزید کے دربار میں تھے یزید شطرنج کھیلتا تھا. جب کبھی کوئی شطرنج کھیلنے والا اس پہ میری نظر پڑتی ہے مجھے یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے. پھر امام نے ایک اور التجا کی اپنے ماننے والوں سے. اے میرے ماننے والوں، اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی داڑھی مت مڈوانا. کبھی داڑھی مت مڈوانا. کیوں؟ جب ہم یزید کے دربار میں تھے اس وقت وہ کمینہ صبح صبح تازہ داڑھی منڈوا کے تخت پہ بیٹھتا تھا. ہم اس کے تخت کے سامنے ہوتے تھے. جب کبھی کسی داڑھی موڑ پہ میری نظر پڑتی ہے مجھے یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے. شیعو، یہ ہماری فقہ میں داڑھی واجب ہے. دوسری فقہوں میں چلے جاؤ سنیوں کے پاس، وہابیوں کے پاس، داڑھی سنت ہے. لیکن ہماری فقہ میں داڑھی واجب ہے. ہماری فقہ میں شراب نوشی حرام ہے. جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، جو بھی حقیقی امام سجاد کا شیعہ ہوگا، وہ آج سے عہد کرے گا کہ یہ 3 کام زندگی میں نہیں کروں گا. یاد رکھیے، کبھی کسی کے دل آزاری مت کیجیے، کبھی کسی کو برا بھلا مت کہیے. یہ حسینیت ہے. یعنی اگر یہ 3 کام کرتا ہے تو یزیدیت کے دائرے میں ہے. اگر ان 3 کاموں سے بچتا ہے تو حسینیت کے دائرے میں ہے. یاد رکھو، آج بھی حسین کی آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا. میری مدد کرنے والا کوئی ہے؟ حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر حسینیت کے لیے رستہ ہموار کرنا پڑے گا. یاد رکھو، ہمارے امام زمانہ آج بھی پردہ غیبت میں رو رہے ہیں. جب کوئی شیعہ، یہ ہم خود امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے دور کرنے کے، امام علیہ السلام کے ظہور کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب کوئی شیعہ ایک گناہ کرتا ہے امام علیہ السلام کے ظہور میں 40 دن تاخیر ہو جاتی ہے. ایک شیعہ ہے، گناہ کرتا ہے، امام علیہ السلام کا ظہور 40 دن دور ہو جاتا ہے. ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں، امام زمانے کی دعا کرتے ہیں. یاد رکھو، فقط اور فقط دعا یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ سے کہہ دینا. یاد رکھو، جو منہ سے کہا ہے دل سے بھی اس پر عمل کرو. حسینیت کی مدد کرو. اللہ نے حسین کو بہت فضیل بنایا. اللہ نے حسین کو بہت محترم بنایا. اللہ نے حسین کو 3 ایسی فضیلتیں عطا فرمائی، کسی اور امام کو عطا نہیں فرمائی. اللہ نے حسین کو 3 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی جو امام حسن کو بھی نہیں ملی، امام علی علیہ السلام کو بھی نہیں ملی. بڑے فضائل ہیں اہل بیت کے، لیکن اللہ نے حسین کو جو 3 فضیلتیں عطا فرمائی کسی اور کو فضیلت نہیں دی. یہ فقہی مسئلہ ہے. اب یہ امام مرگاہ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں سے مٹی اٹھا کے کھانا جائز ہے؟ بسم اللہ، ہرگز نہیں. علم ہے، مبارک ہے، محترم ہے، تعظیم کرتے ہیں، لیکن یہاں کی مٹی اٹھا کر کھانا بھی جائز نہیں ہے. اچھا، اس سے آگے بڑھتے ہیں. قوم المقدسہ ہے، وہاں امام رضا علیہ السلام کی بہن دفن ہے، وہاں سے مٹی اٹھا کے کھانا جائز ہے؟ نہیں. امام رضا علیہ السلام کے روزے کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے. خانہ کعبہ سب سے بلند ترین، سب سے محترم ترین ہے، وہاں کی مٹی اٹھا کے کھانا جائز نہیں ہے. یعنی پاکستان کی مٹی کھانا حرام. توجہ میری طرف. یعنی پاکستان کی مٹی کھانا حرام، ہندوستان کی مٹی کھانا حرام، ایران کی مٹی کھانا حرام، عراق کی مٹی کھانا حرام، سعودیہ کی مٹی کھانا حرام، امریکہ کی مٹی کھانا حرام، چائنا کی مٹی کھانا حرام، مکہ کی مٹی کھانا حرام، مدینہ کی مٹی کھانا حرام. دنیا کی مٹی اٹھا کے کھانا حرام ہے، لیکن اللہ نے حسین کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ نے حسین کی قبر کی مٹی کو کھا کے شفا
اللہ نے حسین کی قبر کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا. اس سے آگے بڑھوں. یہاں ہم دعا کرتے ہیں, ہو سکتا ہے قبول بھی ہو جائے. سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاک, کل چہلم کا دن ہے, اللہ پاک ہمیں اگلے چہلم, اگلے 20 سفر پہ امام حسین علیہ السلام کا روزہ دکھائے. اب یہاں پہ علم کے نیچے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, دعا قبول نہ ہوئی. یعنی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز عرفہ نامی ذی الحجہ کو, جیسے ہی نامی ذی الحجہ کا سورج غروب ہوتا ہے, انسان کے گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. امام فرماتے اب جو شخص شک کرے کہ میرے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں, امام فرماتے یہ شک کرنا بھی گناہ ہے. اگر وہاں بھی دعا قبول نہ ہو, وہ جو ہے نا, اگر یوم عرفات کے میدان میں دعا قبول نہ ہو, جو دعا نجف میں قبول نہ ہو, جو دعا ایران میں قبول نہ ہو, جو دعا عراق میں قبول نہ ہو, خانہ کعبہ میں قبول نہ ہو, امام فرماتے ہیں جو بھی دعا اللہ نے حسین کو فضیلت عطا فرمائی, جو بھی دعا حسین کے روضے کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر مانگی جائے, اللہ کبھی رد نہیں کرتا. حسین کے روضے کے گنبد کے نیچے جو بھی دعا مانگی جائے, اللہ کبھی رد نہیں کرتا. پھر فرمایا الامامت فی ذریت الحسین, اللہ نے حسین کو تیسری فضیلت یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے امامت کو حسین کی نسل میں رکھ دیا. امام حسن کی نسل میں کوئی امام نہیں ہے, فقط اور فقط امام حسین کی نسل سے ساری امامت کا سلسلہ چلا ہے. اب انس بن مالک کہتے ہیں رسول خدا کا دربار لگا ہوا ہے, ہم دربار میں داخل ہوئے, ہم نے دیکھا کہ اچانک سے جناب جبرائیل رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام پہ خدیجہ کی بھی بڑی محنت ہے, ابو طالب کی بھی بڑی محنت ہے. یاد رکھیے ابو طالب کی اتنی محنت ہے, جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کی جرت نہ تھی کہ محمد کو دھمکی دے, کسی کی جرت نہ تھی کہ محمد کو